اب خسارے سے نکلنا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اس خسارے کی دلدل سے باہر آنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آگے اس کی ترکیب بھی بتا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ترکیب کے اوپر بات کروں، ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خسارے کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا، وہ خسر استعمال کیا ہے، خاسر نہیں استعمال کیا، خاسرین نہیں استعمال کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان الانسان خاسر، نہیں کہ بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا، یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا ان الانسان لمن الخاسرین، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بے شک انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خاسر اور خاسرین ان تمام الفاظ سے عدول کر کے خسر کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ کیا کبھی یقیناً آپ نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی، آج جمعہ ہے، پڑھی ہے سب؟ نہیں پڑھتے تو سورۃ جمعے کو سورۃ کہف پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک قصہ بیان کیا ہے، خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ گئے کشتی کو پار کر لیا، جب آ کے پہنچے تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورۃ کہف ہے، قرآن کی 16 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 74 ہے، فرمایا قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے ایک ایسے پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا ہے، بغیر کسی نفس کے معصوم کو قتل کر دیا، بغیر کسی جان کے بدلے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو ایک بہت برے کام کی طرف آیا ہے۔ نکرا یہ کس کے وزن کے اوپر ہے؟ نکرا بر وزن خسرا، نکرا با وزن خسرا۔ نکرا کیا؟ نکرا کا اللہ نے خسر کو نکر کے وزن پر لانے کا فلسفہ اور حکمت کیا تھی؟ کیا کبھی قرآن کو غور سے پڑھا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ دنیا والوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عظیم رب کی کتاب ہے۔ خسر کو نکر کے وزن پر میرا اللہ کیوں لے کر کے آیا ہے؟ خاسر بھی کہہ سکتا تھا، خاسرین بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے خسر کیوں کہا؟ نکر کا فلسفہ جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی کہ اے خضر تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اب تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! کیا خضر نے جو قتل کر دیا ہے اب کیا جان ڈال کے دوبارہ اس کو کھڑا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نکر کہا، نکر ایسی چیز کو کہتے جس کی تلافی نہ ہو۔ اللہ نے نکر باوزن خسر لا کر کے یہ بتایا ہے کہ سن لو، تم ایسے خسارے میں ہو، چاروں طرف تمہارے خسارہ، اوپر اور نیچے خسارہ، اور ایسے گھاٹے میں ہو کہ تم کبھی بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! نکل نہیں سکتے۔ کیا حکمت! یہ قرآن ہے بھائیو، بہت عظیم اللہ کی قسم کتاب ہے۔ تم اس خسارے سے نہیں بچ سکتے، نکل نہیں سکتے۔ ہاں تلافی چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے ایک راستہ ہے، چلو رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے دنیا کا خسارہ۔ دنیا میں خسارہ ہوتا ہے بندے کو نفع مل گیا، پھر گھاٹا بھی مل گیا، گھاٹا ملا ہے تو نفع مل گیا۔ آج منصب ہے، عہدہ ہے، کل کو عہدہ چلا گیا، منصب چلا گیا۔ بہت مالدار لوگ تھے، آج فقیر بنے ہیں۔ آج وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی لے کر کے پہنچے، کل دینے والے آج لینے والے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اور منصب، عہدہ، فائدہ، نفع آج مل گیا ہے، کل کو شاید آج فائدہ ملا ہے کل نقصان مل جائے۔ دنیا میں ایسا، آج نقصان ملا کل فائدہ۔ لیکن آخرت میں جس کو خسارہ مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہے، وہ کبھی بھی نفع نہیں لے سکتا، اور جس کو نفع مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے نفع میں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خسارے سے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تلافی ہو جائے، تو نکلنا چاہتا ہے، تو ایک راستہ ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ 4 صفات آ گئی۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ چلو ذکر کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی ایمان، دوسری عمل صالح، تیسری
حق پر چلے اور لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرے، لوگوں کو حق کی طرف بلائے لوگوں کو، اور چوتھی خود بھی صبر کرے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ جس کے اندر کی 4 صفات آ گئی، اللہ کہتا وہ انسان خسارے سے نکل گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، چاروں صفات کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا ربط ہے، اتنی مربوط ہیں یہ چاروں صفات کہ آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بندے کے اندر ایک بھی صفت نہ ہوئی تو وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا، وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا۔ چلو اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لو، بہت پیاری تمثیل ہے۔ پوری صورت کو جاننا چاہتے ہو تو اس تمثیل کو سامنے رکھ لینا، بس پوری صورت کا تفسیر و خلاصہ ہو جائے گا۔ یہ بلب ہے، یہ بلب چل رہا ہے، اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ایمان ہے۔ بجلی دکھائی نہیں دیتی، کسی کا ایمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایمان دکھائی دینے لگ جائے نا تو سب فتوے دنیا میں لگ جائیں گے۔ ایمان کوئی دکھا سکتا ہے کہ باہر رکھ دے، یہ میرا ایمان ہے، اتنا میں ایماندار ہوں۔ ایمان بھی دکھائی نہیں دیتا، بجلی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایمان بجلی کی معنی ہے، بلب کے اندر بجلی ہے، یہ ایمان ہے، اور بلب انسان ہے۔ بلب انسان ہے، بلب کے اندر جو بجلی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، اور جو روشنی ہے یہ عمل صالح ہے۔ اللہ، پھر سمجھے، یہ بلب ہے، اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ایمان کی مثل ہے، اور جو روشنی ہے وہ عمل صالح کی مثل ہے، اور جو بلب ہے وہ خود انسان اور آدمی ہے۔ اگر بلب فیوز ہو جائے، بجلی کا کوئی فائدہ، ایمان کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بلب فیوز ہو جائے، اگر آپ کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم اس ایمان کا فائدہ نہیں جس کے بعد عمل صالح نہیں ہے۔ آپ نہیں کیا سمجھ رکھتے؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ، پاکستان میں رہتے ہیں ہم، مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، جنت پکی ہے، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کا نظام، تم کہتے ہو کہ اللہ کا نظام نہیں بدلے گا یا ہمارے لیے بدل جائے گا، نہیں بدلے گا اللہ کا نظام۔ اگر تم بھی بربادی کرو گے، فحاشی اور ریانی کی طرف جاؤ گے، اگر تم بھی دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاؤ گے، اگر تم بھی اللہ کی بغاوت میں کھڑے ہوگے، اور اگر تم بھی سود کو روج کرو گے، اور اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر اللہ کے قانون کی بجائے اپنے قانون کو کھڑا کرو گے، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کھڑا کرنے کی بجائے اگر تم نے اغیار اور اللہ کے دشمنوں کے قانون کو لاگو کیا اور اس کو کھڑا کیا، تو اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ پھر سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، خوشی پر زلزلے ہوں گے اور تری پر سیلاب ہوگا، اور اللہ رب العزت تمہیں دے کر کے دچکے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہے، آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دوں گا۔ اللہ